والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. وقال محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، او كما قال علیہ السلام. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو ایک نورانی اور عرفانی مجلس میں جمع فرمایا ہے، اور اس نورانی اور عرفانی مجلس کے اندر بڑے بڑے علماء صلحاء تخت پہ تشریف فرما ہے. مختلف علاقوں میں اور مختلف شہروں میں ملک اور بیرون ملک جانے والے شعراء نعت خواہ حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں. خصوصاً ہمارے مفتی فضل متین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی دعوت پر بندہ یہاں آپ کے درمیان پہنچا ہے، یہ پورے برار کی سطح سے ختم نبوت سے متعلق بہت ہی زیادہ متحرک اور بہت ہی زیادہ فکر مند ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، مزید ترقیات سے نوازے. میرا اس علاقے میں آنا پہلی مرتبہ ہوا ہے، اس لیے ایک تو میں ہمارے مولانا یونس صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ کو جانتا ہوں، اور باقی بڑی بڑی شخصیات جن کے نام آپ بینر پر دیکھ رہے ہیں، ایسی معزز محترم مکرم شخصیات یہاں پر ہے، ان سے آپ کو استفادہ کرنا ہے. ایک اشعار میں ہزاروں باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے چند مختصر باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ سے درخواست یہ ہے کہ براہ کرم دھیان سے توجہ سے سنیں. یہ مجلس میں آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ سن رہے ہیں. یہ تذکرہ آج اس مجلس میں نبی کا ہو رہا ہے. یہ وہ نبی ہے جن کا تذکرہ دنیا بنانے سے پہلے سے چل رہا ہے کہ اے محمد، اگر تمہیں بنانا نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو نہ بناتا. آپ کو بنانا مقصود تھا، اسی لیے اس کائنات کو بنایا ہے. چنانچہ اس دنیا میں آئے سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، لیکن آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ہر آنے والا نبی اپنی امت سے یہ کہا کرتا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، ان کی یہ صفات ہے. ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا ہے. چنانچہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جو بھول اللہ نے کروائی تھی، پھر آدم علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے. ایک دن زبان سے جملہ نکلا: اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میری اس دعا کو قبول فرما لیجئے. اللہ رب العزت والجلال نے آدم علیہ السلام کی طرف القا کیا: تم محمد بن عبداللہ کو کیسے جانتے ہو؟ کہ اے باری تعالیٰ، میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا کہ آپ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا. یہ نبی جن کا تذکرہ آج اس مجلس میں ہو رہا ہے، یہ تذکرہ اس نبی کا اس دن سے چل رہا ہے جس دن سے اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا کو بنانے کا فیصلہ کیا. چنانچہ ہر نبی نے اپنی امت کو آپ کی آمد کی خبر دی ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی صفات نقل فرمائی کہ وہ جو آخری نبی ہوں گے ان کے صفات یہ ہوں گے: وہ ہدیے کو قبول کریں گے، صدقے کو قبول نہیں کریں گے. ان کی صفات یہ ہوگی کہ جس شہر میں ان کی ولادت ہوگی، اسی شہر سے ایک دن انہیں نکلنا پڑے گا. پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا، اللہ رب العزت والجلال اسی شہر کو ان کے قبضے میں دے گا اور وہ اس علاقے کو فتح
کریں گے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں اور وہ نبی کا نام احمد ہوگا، یعنی جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی نے آپ کی آمد کی خبر دی ہے، اور جب آپ کی آمد کا زمانہ قریب آتا ہے اور جس خاتون کے ذریعے سے، جس عورت کے ذریعے سے اللہ رب العزت والجلال میرے آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں، وہ خاتون فرماتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب میں امید کی حالت میں تھی تو مجھے عجیب اور غریب خواب نظر آتے تھے، اکثر خواب میں مجھے نور دکھائی دیتا تھا، جب میں امید سے تھی تو میرے بدن سے خوشبو آتی تھی۔ مکے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ سردار عبد المطلب کی بہو نہایت ہی عمدہ خوشبو استعمال کرتی ہے، جو نظر نہیں آتی مکے میں، حالانکہ یہ خاتون بیوہ ہے، اس لیے کہ کتابوں میں یہ صفات لکھی تھی آخری نبی کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے آنے سے پہلے ہی ان کا باپ دنیا سے جا چکا ہوگا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے ایک مرتبہ یہودی گزر رہے تھے، آقا علیہ السلام دائی حلیمہ کے گھر کے سامنے تھے، ایک یہودی نے غور سے دیکھا، کہنے لگا اقتل ھذا الغلام، اس بچے کو قتل کر دو، اس لیے کہ یہ آگے نبی بننے والا ہے۔ تو دوسرے یہودی نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں آخری نبی کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا باپ دنیا سے جا چکا ہوگا، اس کا باپ تو سامنے نظر آتا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ حقیقی نہیں رضائی باپ کھڑا ہوا ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے ابا چلے گئے، آپ کی آمد سے پہلے والد دنیا سے چلے گئے، تو امید کے زمانے میں اور ایسے زمانے میں کہ جس زمانے میں عورتیں عدت میں ہوتی ہے تو اس زمانے میں خوشبوئیں استعمال نہیں کرتی ہے، لیکن خوشبوئیں عمدہ آپ کے بدن سے آتی ہے۔ تو چند عورتوں نے مشورہ کیا کہ سردار عبد المطلب سے ملاقات کرے اور ان سے کہے کہ تم اپنی بہو کو سمجھاؤ، وہ عدت کے زمانے میں خوشبوؤں کو استعمال کر رہی ہے۔ چنانچہ چند عورتوں کا دستہ حضرت سردار عبد المطلب کی خدمت میں پہنچتا ہے اور وہ عورتیں کہتی ہے کہ تم اپنی بہو کو نہیں سمجھاتے کہ وہ اس زمانے میں خوشبوئیں استعمال کرتی ہے، حالانکہ عدت میں ہے، امید کی حالت میں ہے۔ تو سردار عبد المطلب نے اپنی بیگم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی فاطمہ کو بلایا اور بلا کر کہا تم آمنہ کو سمجھاتے نہیں؟ فاطمہ کہنے لگی آج کل اس کی شخصیت میں ایسا رعب اور جلال ہے کہ مجھے اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، آپ ہی خود اس سے گفتگو کر لو۔ چنانچہ حضرت آمنہ کو بلایا گیا، کہا بیٹی تجھے اتنی مسحور کن خوشبو کون لا کر دیتا ہے؟ فرمایا ابا جان میں تو گھر سے نکلتی نہیں، صرف کنویں کے قریب جاتی ہوں پانی لانے کے لیے، میں نے تو کبھی نہ خوشبو خریدی ہے نہ کسی نے خوشبو لا کر دی ہے، کہ یہ عورتیں کیا کہہ رہی ہے؟ تو حضرت آمنہ کہنے لگی آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، جب سے امید کا زمانہ آیا ہے، استقرار حمل ہوا ہے، میں وہ چیزیں دیکھتی ہوں، اگر آپ کو بتاؤں گی تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی قرار دیں گے۔ میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پہ سایہ کرتے ہیں، درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو درختوں کی ٹہنیاں جھک کر میری تعظیم کرتی ہے۔ انتہا یہ ہے میں اپنے ڈول کو لے کر کنویں کے قریب جاتی ہوں تو کنویں کا پانی نیچے ہوتا ہے، لیکن جب میرا ڈول کنویں کے قریب پہنچتا ہے تو کنویں کا پانی نیچے سے اوپر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ کمال اس بچے کا ہے جو میرے ذریعے سے اس دنیا میں آنے والا ہے۔ کا انتہا یہ ہے آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو آسمان کا چاند بھی آداب بجا لاتا ہے، میرا پیر اگر کسی پتھر یا روڑے پر پڑ جاتا ہے تو وہ روئی سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے۔ یہ کمال اس کا ہے جو میرے ذریعے سے اس دنیا میں آنے والا ہے۔
جو یہ ہمارے مولانا عمر صاحب پڑھ رہے تھے، یہ میرا نبی ہے، وہ نبی کے کمالات کیا ہے، میں مختصر وقت میں چند باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ دن آ گیا جس دن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آمینہ کہتی ہے گھر میں اندھیرا ہے، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو میرے گھر میں نور ہی نور پھیل جاتا ہے۔ ایک روایت ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس پہ نکیر کی ہے، کہ گھر کے اندر جس گھر میں آقا ہے وہ گھر کا چھت پھٹا اور ایک ابر سا اس میں داخل ہوا اور اس میں آواز آنے لگی، وَآتُوهُ خُلْقَ آدم، اسے آدم علیہ السلام کی اخلاق دو، وَمَعْرِفَتَ شیش علیہ السلام کی معرفت دو، وَشُجَاعَتَ نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، وَخُلَّتَ ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، وَاسْلِسْلَمَ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وَفَصَاحَتَ صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وَجَمَالَ یوسف علیہ السلام کا حسن دو، وَشِدَّتَ موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، وَلَحْنَ داؤد علیہ السلام کی زبان دو، وَطَاعَتَ یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي اخلاق النبیین، اور اس بچے میں تمام نبیوں کے اخلاق ڈال دو۔ پھر جب بادل چھٹے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے۔ پھر آپ نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور آسمان کی طرف آپ نے رخ کیا تو چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا ہے کہ وہ آگے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستان کر گئے۔ آقا آئے ہیں، 360 بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، بخاری کی روایت کے مطابق وہ سارے بت زمین پر گر گئے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ جس نبی کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مرتبہ ہے، وہ نبی علیہ السلام نے ماضی کے انبیاء کے قصے سنائے ہیں، ماضی کے انبیاء کی باتیں بتائی ہے، لیکن آپ نے قرآن کی کسی آیت میں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، کسی حدیث میں یہ نہیں بتایا کہ میرے بعد بھی اس دنیا میں کوئی نبی آنے والا ہے۔ آپ قرآن کے سورہ بقرہ کو کھولیں گے، پہلے صفحے کو دیکھیں گے تو اس میں یہ ہے انزل من قبل، کہ جو میرے پہلے نازل ہوا ہے۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ من بعدک، جو میرے بعد نازل ہوگا تمہیں اس پہ ایمان لانا ہے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے قرآن کریم کی 100 آیتیں تقریباً اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور 200 احادیث تقریباً اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہے، اور آقا نے خود کہا لا نبی بعدی، میرے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ایک تو ہمیں نبی کا مقام سمجھنا ہے کہ مقام اتنا اونچا ہے کہ دنیا میں آئے نہیں ہے، کہ حضرت آمنہ کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے وہ باعبر کے اندر جس میں آقا چھپے تھے اس میں سے آواز آنے لگی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق اور مغرب کا چکر لگاؤ، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کیا نام ہے، کیا صورت ہے، کیا شخصیت ہے۔ پھر آپ کی عمر بڑھتی رہی، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اور آپ کی نبوت کا اظہار جو ہے یہ 40 سال کی عمر میں ہے، ورنہ مسند احمد اور ترمذی کی روایت یہ بتا رہی ہے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی بن گیا تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا ہے، اور وہ نبی دنیا کے سب سے آخری نبی ہے، آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں۔ لیکن جہاں میرے آقا نے ایک ایک بات بتائی ہے، وہاں میرے آقا نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی اور میرے زندگی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔
مسلم کی روایت میں ہے کہ 30 جھوٹے پیدا ہو گئے، بخاری کی روایت میں ہے آقا فرماتے ہیں میں رات سویا ہوں تو میں نے خواب میں دیکھا میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہے، مجھے یہ چیز بھاری لگی تو مجھے خواب ہی میں کہا گیا کہ آپ اس میں پھونک مارو، میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن ٹوٹ کر گر گئے۔ میں نے اس کی تعبیر لی کہ میرے زمانے ہی میں دنیا میں 2 جھوٹے پیدا ہو گئے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ چنانچہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایک جھوٹا مسیلمہ کذاب پیدا ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں۔ چنانچہ وہ بخاری کی ایک روایت کے مطابق وہ آقا علیہ السلام کے پاس آیا اور آقا سے اس نے کہا کہ آپ مجھے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد نبی بنا دیجئے۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مجھ سے اس کا سوال کرے گا تو بھی میں یہ تیرے حوالے نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ منصب نبوت ہے، یہ انسانوں کی طرف کا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف کا نظام ہے۔ دوسرا جھوٹا اسود عنسی تھا، اس نے بھی آپ کے زمانے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن حضور نے اپنی زندگی میں ان کو قتل نہیں کیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے زمانے میں اس لیے قتل نہیں کیا کہ کئی لوگ یہ نہ کہنے لگ جائے کہ آپ اپنی نبوت کے اندر کسی کو شریک کرنا نہیں چاہتے، وغیرہ وغیرہ تفصیلات بہت ہے، اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ یہ 2 جھوٹے نبی کے زمانے میں پیدا ہوئے، اللہ رب العزت والجلال نے ان جھوٹوں کو ختم کرنے کا غیب سے نظام چلایا ہے۔ تو آپ کے زمانے میں بھی قیامت تک جھوٹے پیدا ہوتے رہیں گے، قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے جو نبوت کا دعویٰ کرے، لیکن اس زمانے میں یہ دیکھا جائے گا کون ہے نبی کا چاہنے والا جو ان جھوٹوں کا مقابلہ کرے۔ اور اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے پورے برار لیول پر ان دجالوں کا، ان کذابوں کا تعاقب کرنے کے لیے، اس سلسلے میں ٹیمیں اور جماعتیں بنانے کے لیے مبارکباد ہو آپ کو، اللہ نے اس کے لیے اسی شہر کے ایک نوجوان عالم دین کو جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ان کو قبول کیا ہے۔ اور یاد رکھیے تحفظ ختم نبوت کے کام کے لیے اور پیدا ہونے والے جھوٹے اور لعین لوگوں کے خاتمے کے لیے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اس دل کو قبول کرتے ہیں جس دل میں درد ہوتا ہے، اللہ اسے قبول کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے مجھے آپ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ یہ جو مسیلمہ کذاب نے نبی کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اللہ نے اس کے خاتمے کے لیے کس کو قبول کیا ہے؟ ایک ایسا انسان کہ جو سامنے بیٹھتا ہے تو نبی کو چچا یاد آ جاتے ہیں، ایک ایسا انسان جس نے نبی علیہ السلام کے چچا کو قتل کیا ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے ان سے وہ بڑا کام لیا ہے۔ وہ کام کیوں لیا ہے؟ انہوں نے یہ عہد کیا تھا حضرت وحشی نے کہ میں نے اس امت کے بہترین آدمی کو قتل کیا ہے اور آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی ہے، لہذا میں اس امت کے بدترین آدمی مسیلمہ کذاب کو قتل کروں گا۔ چنانچہ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ حبس سے نکل کر یمامہ پہنچے اور آپ نے اس کو قتل کیا ہے۔ ایک زمانہ وہ ہے کہ حضرت وحشی اس کو قتل کر رہے ہیں، ایک زمانہ وہ ہے کہ جب وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ایک صحابی اس کو دین صحیح سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں لکھا ہے کہ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، آقا علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے حضرت حبیب کو روانہ کیا ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر حضرت حبیب نے اس کو دعوت دی اور اس سے کہا کہ اگر آخرت کی کامیابی، آخرت کی کامرانی چاہتے ہو تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو۔ اس نے کہا کہ محمد بن عبداللہ کو میں نبی نہیں مانتا، بلکہ میں خود نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں۔
حضرت حبیب اسے سمجھاتے رہے لیکن اس نے آپ کی بات کو مانا نہیں، بلکہ حضرت حبیب سے کہا اگر تم میری نبوت کا انکار کرو گے تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حبیب کو جب وہ اپنی نبوت کی دعوت دینے لگا اور حضرت حبیب اس کا انکار کرنے لگے تو اس نے اپنے جلادوں سے کہا اس کے ایک ہاتھ کو کاٹ دو۔ چنانچہ حضرت حبیب کا ایک ہاتھ کٹ گیا اور اس میں سے خون نکلنے لگا۔ پھر اس نے کہا مسیلمہ کذاب نے حبیب مجھ کو نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ آپ نے فرمایا تجھ کو نہیں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں۔ اس نے کہا دوسرا ہاتھ کاٹ دو، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر اس نے کہا مجھے نبی مانتے کہ نہیں مانتے؟ آپ نے کہا تجھے نہیں، میں تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں۔ اس نے جلادوں سے کہا، اپنے کارندوں سے کہا اس کے دونوں پیر بھی کاٹ دو۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں، دونوں پیر کٹ گئے ہیں، خون نکل رہا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتانے کے لیے کہ نبی کی نبوت پر اگر آج آ رہی ہو تو تم کو اپنی جانوں کو نبی کی محبت میں، تحفظ نبوت میں قربان کر دینا چاہیے۔ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ زمانے کے حالات کب بدلیں گے، کام کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، علاقوں میں جانا چاہیے اور لوگوں کو دین اور صحیح نبوت کا میسج اور صحیح پیغام پہنچانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے آپ کی زبان کو کاٹا، زبان بھی کٹ گئی۔ جب زبان کٹ گئی تو اب تو زبان بولنے کے لیے نہیں ہے، خون نکل رہا ہے، جان جانے کے قریب ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے نبی مانتے کہ نہیں مانتے؟ حضرت حبیب نے کہا اپنے سر کو ہلا کر کہ میں تجھ کو نبی نہیں مانتا۔ چنانچہ اس نے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جان دے دی۔ تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں سب سے پہلے جان دینے والے صحابی حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ۔ لیکن ماں کا کیا جذبہ ہے، ماں کا کیا جگر ہے، جب مدینے میں خبر پہنچتی ہے کہ آپ کے بیٹے حبیب ابن زید شہید کر دیے گئے، ان کے بدن کے ٹکڑے ہیں، اس میں بولنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، وہ کیا دل ہوگا اس ماں کا جس ماں کے سامنے ایک تھیلے میں اپنے بیٹے کے بدن کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اس ماں سے کہا گیا کیا جانتی ہے اس میں کیا ہے؟ کیا ہے کہ تیرا بیٹا جو مسیلمہ کذاب کو دعوت دینے گیا تھا یہ اس کے بدن کے ٹکڑے ہیں۔ ارغابہ، اس دن کو دیکھ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا۔ یہ جذبے تھے ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت کے لیے۔ آج ہمارے زمانے میں بھی مختلف فتنے آ رہے ہیں، مختلف فتنے رونما ہو رہے ہیں، ہمیں بھی ان فتنوں کا تعاقب کرنا چاہیے۔ اور ان فتنوں کے تعاقب کے لیے جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، جیسے پورے برار کے اعتبار سے ہمارے مفتی صاحب ہیں، لہذا ہمیں ہر اعتبار سے ان کا تعاون کرنا چاہیے، ہر اعتبار سے ساتھ دینا چاہیے۔ اور یاد رکھیے ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے، یہ ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے آپ کو کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مفتی صاحب سے پوچھیں گے تو ختم نبوت کا کام کر سکیں گے۔ جب بھی کسی مسلمان کے سامنے یہ نظر آئے کہ آقا علیہ السلام کی نبوت کے مقابلے میں کوئی فتنہ رونما ہو رہا ہے، مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، مسلمان کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر تقاضے کو قربان کر کے اس تقاضے کے لیے اپنی جان دے دے۔ ایک اللہ کا ولی ہے، ایک لوتا بیٹا ہے، بیٹے کا نام زین العابدین ہے، بچہ بیمار ہے۔ ایک علاقے سے تقاضا آیا کہ غلام احمد قادیانی کے لوگ یہاں پر آ گئے ہیں اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آیا آپ تشریف لائیے مناظرہ کرنے کے لیے۔ حضرت مولانا غلام احمد ہزاروی رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ تقاضا آیا ہے کہ وہاں پر مناظرے کے لیے آپ کو جانا ہے۔ آپ نے کتابیں اٹھائی اور آپ چلنے لگے۔ چلتے چلتے جب بس اسٹاپ پر پہنچے ہیں تو اطلاع ملی، کسی نے آ کر کہا کہ بچہ بہت زیادہ بیمار ہو چکا ہے، چلیے اس کی تیمارداری کا تقاضا ہے
حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ کام تم سنبھال لو میرے رشتہ داروں، مجھے تو ختم نبوت کے کام سے جانا ہے۔ آگے چلے، تھوڑی دیر ہوئی، کسی نے آ کے خبر دی کہ آپ کا ایک لوتا بیٹا انتقال کر گیا ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، چلیے گھر پر۔ تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تھیلے میں بیاگ میں کتابیں تھی، آپ نے فرمایا بیٹے کا نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آنچ آ رہی ہو تو اس کام کو کرنا فرض عین ہے۔ اپنے ٹپکاتے ہوئے آنسوؤں سے، دھڑکتے ہوئے دل سے کہا کہ تم ہی میرے بیٹے کا نماز جنازہ پڑھ لینا، پہلے میں ختم نبوت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے جس مناظرے میں جانا ہے وہ مناظرے میں مجھے پہلے جانا ہے۔ آپ پہنچے وہاں پر، مناظرہ کیا، سارے لوگوں کو اللہ رب العزت والجلال نے آپ کے اس مجاہدے اور فرمانی کی برکت سے ہدایت دے دی، فتنہ ختم ہو گیا۔ آپ تشریف لائے، بیٹے کی مزار پہ پہنچے، وہاں سلام کیا، رات ہوئی، جب رات میں سوئے ہیں تو خواب میں بیٹا آیا اور بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کے اس عمل کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے۔ ایک بات پہ بات ختم کر دوں گا، ایک بہت بڑے بزرگ عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور عمرہ کیا، مدینہ پہنچے، آقا علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی، رات میں سوئے تو آقا علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اور بخاری ترمذی میں روایت ہے من رآ فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے دیکھا یقیناً اس نے مجھے خواب میں دیکھا، ان الشیطان لا یتمثل بی، ان الشیطان لا یتصور بی، شیطان میری صورت بنا نہیں سکتا۔ کہا حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سے کہ جب آپ اپنے ملک پہنچو گے، پڑوسی ملک کے بزرگ تھے وہ، تو میرے بیٹے کو سلام عرض کر دینا۔ تو انہوں نے خواب میں پوچھا حضرت آپ کا بیٹا کون ہے؟ کہا عطا اللہ شاہ بخاری، جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ آپ پہنچے اور جا کر سلام کیا، اور آقا علیہ السلام کا یہ خواب سنایا ہے تاکہ امت کو یہ پتا چلے کہ تحفظ ختم نبوت کا کام کرنا کتنا اونچا عمل ہے۔ ایک اہل دل، ایک اہل علم نقل کرتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کہ اگر تم نے تحفظ ختم نبوت کا کام نہ کیا تو گلی کا کتا تم سے بہتر ہے، اور اگر تحفظ ختم نبوت کا تھوڑی دیر تم نے کام کر لیا ہے، انور شاہ قیامت کے دن تمہاری مغفرت کا ذمہ دار ہے کہ اللہ اس عمل سے تمہاری مغفرت کر دے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں آج کی مجلس میں چند باتیں سمجھنا ہے، ایک تو نبی کا مقام سمجھنا ہے، اور دوسرے تحفظ ختم نبوت کے لیے قربانیاں دینے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، کام کرنے والوں کے تعاون کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے۔ سب تیار رہیں گے انشاءاللہ؟ تو آج سے یہ طے کیجئے کہ آج کی شام سے لے کر موت تک تحفظ ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ ارے کریں گے سب انشاءاللہ؟ اور زور سے بولو انشاءاللہ۔ اور آج سے 5 وقت کی نماز، سنت کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، علماء کی مجلس میں بیٹھنا، دین کی دعوت لوگوں کو دینا، اس کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ مفتی صاحب